بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تیسرا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے 10ویں جماعت کا، جو کہ ہے افسانہ، اور یہ تیسری صنف ہے نثر کی۔ اس سے پہلے ہم داستان پڑھ چکے ہیں، ناول پڑھ چکے ہیں، اور اب یہ افسانہ ہے۔ اب افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ کے لیے جو لفظ ہے اردو میں، انگریزی میں اسے کہتے ہیں شارٹ سٹوری، یعنی مختصر کہانی، ایک طرح سے مختصر کہانی ہوتی ہے۔ اصل میں اس کی وجہ کیا بنی، وہی ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پورا ہمیں اسے نوٹ میں بتایا جائے گا کہ افسانے کی شروعات کہاں سے ہوئی، اردو میں کہاں سے اس کی شروعات ہوئی، کون سے پہلے افسانے ہیں جو لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے افسانہ اردو میں مختصر افسانہ نے 20ویں صدی میں زبردست ترقی کی، بہت زیادہ ترقی کی، آگے بڑھا۔ ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج تو صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ حالانکہ ہندوستان میں کتھا کہانی یعنی جو زبانی بولی جاتی ہے، دلیلیں جو ہے نا، جو اورل کہانیاں بولی جاتی ہیں، وہ تو رواج صدیوں سے ہیں، سینکڑوں سالوں سے ہے۔ اسی طرح عربی اور فارسی ادب میں حکایت کی روایت ملتی ہے، اور دوسری طرف عربی اور فارسی میں بھی ہمیں کیا ملتا ہے لٹریچر میں؟ حکایت کا ایک رواج، حکایت کا جو ہے ایک طور طریقہ ملتا ہے وہاں پہ کہانی بیان کرنے کا۔ لیکن مختصر افسانے کی صنف اردو میں مغرب کے اثرات کی دین ہے۔ لیکن جہاں تک مختصر افسانے کا تعلق ہے، یہ اردو میں مغربی جو وہاں کے جو لٹریچر تھا، اس کے اثرات، اس کے ایفیکٹس کی وجہ سے یہاں پر وجود میں آیا، اسی کی بدولت، دین سے مراد ہے بدولت اردو ادب میں آیا۔ اردو میں گزشتہ صدی کے شروع میں سب سے پہلے پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے، اور سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے کہ افسانے پر کس نے قلم اٹھایا، وہ ہے پریم چند، دھنپت رائے، جس کا پورا نام تھا دھنپت رائے، منشی پریم چند کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال، اور دیکھتے ہی دیکھتے صنف افسانے کی یہ قسم نے ایسی ترقی کی، ایسے آگے بڑھی کہ اردو فکشن یعنی اردو کی جو امیجنری ادب، خیالی ادب جو ہے، اس کی مقبول ترین صنف بنی، سب سے مقبول ترین۔ وجہ کیا ہے اس کی مقبول ترین صنف بننے کی، آگے بتائیں گے۔ اردو میں مختصر افسانے کے فروغ سے پہلے داستانوں اور تمثیلی قصوں کا رواج تھا۔ حالانکہ افسانے سے پہلے، افسانے کے فروغ سے پہلے، افسانے کے ڈیولپمنٹ سے پہلے، افسانے کے عام ہونے سے پہلے یہاں پر اردو میں داستانوں کا رواج بہت تھا، اور تمثیلی قصوں، تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تمثیل بنا کر، یعنی جنوں، پریوں، دیووں کے قصے، اس طرح کے قصے بڑے عام تھے۔ ناول کی ابتدا بھی ہو چکی تھی، حالانکہ ناول کی ابتدا ہو چکی تھی، ناولیں لکھی جا چکی تھی، لیکن جیسے جیسے حالات بدلے، جیسے جیسے حالات چینج ہو رہے تھے، حالات بدل رہے تھے، اور زندگی کی کشمکش بڑھی، اور زندگی میں انسان کیا ہو گیا، بڑھ گئے، یعنی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جو زیادہ ڈیولپمنٹ آئی، جو انسان زیادہ انگیج ہو گیا، جو انسان زیادہ جو ہے مادیت پرست بن گیا، حقیقت پسند بن گیا، اور ریئلٹی کے طرف دیکھنے لگا، اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے پیچھے لگ گیا، اور وقت اس کے پاس نہیں تھا، کشمکش اور نیز فرصت اور فراغت کم ہونے، اور اس کے پاس اب فرصت بھی کم تھی، زیادہ وہ انگیج ہونے لگا، فراغت یعنی خالی وقت، تو مختصر افسانہ نگاری کا رواج آ، تو مختصر افسانہ لکھنے کا، پڑھنے کا، ٹھیک ہے، اس کا رواج چلن عام ہوا۔ مختصر افسانے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اب یہ مختصر افسانے کی مختصر جو ہے، اس کی جو ہے یہ ایک تعریف ہے۔ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ اس کو انڈر لائن کر کے رکھیں، کہہ رہے ہیں کہ مختصر افسانے سے ایسی کہانی کو نثری کہانی کو کہتے ہیں۔ یہ شعری کہانی نہیں ہوتی بلکہ نثری کہانی ہوتی ہے جس میں کوئی ایسا ایک واقعہ بیان کیا، ایک ہی واقعہ، زندگی کا ایک ہی واقعہ ہو، اور اس واقعے کی کیا ہونی چاہیے، ابتدا ہونی چاہیے، اس کی سٹارٹنگ ہونی چاہیے، شروعات ہونی چاہیے، نہیں کہ بیچ میں سے آپ کہنا شروع کریں، بلکہ باضابطہ آپ شروع سے لے کر پھر اس کے بعد اس کا ارتقا ہونا چاہیے، اس کا پیک بھی آنا چاہیے، عروج بھی آنا چاہیے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے، اینڈ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے، زندگی کو سمجھنے میں، زندگی کو آسان بنانے میں،
زندگی میں آنے والے مسائل سے جو ہمیں دوچار ہونا ہے، ان مسائل جن کو ہمیں فیس کرنا ہے، ان کو سمجھنے میں ہمیں کیا کرے گے؟ فائدہ دے، ان کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکے، وہ سمجھ سکیں ہم۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے، ایک اور تعریف اس کی گئی، ایک اور ڈیفینیشن اس کی گئی کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، یعنی کوئی ایسا بیان، کوئی ایسا ایکسپلین آپ کر رہے ہو، کوئی ایسی کہانی آپ بتا رہے ہو، کوئی ایسی چیز آپ بتا رہے ہو، کسی واقعہ آپ اس طرح سے بتا رہے ہو جو اپنی جگہ تو مکمل ہو، واقعہ کیا ہو؟ مکمل آپ بیان کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی میٹنگ میں، ایک ہی یعنی آدھے گھنٹے 20 منٹ جو ایک کلاس ہوتی ہے یا ایک میٹنگ جو ہوتی ہے، اس میں ہی وہ کیا ہونا چاہیے؟ پورا ہونا چاہیے۔ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، جہاں تک اس میں کریکٹرز کی بات ہے، کام کرنے والوں کی بات ہے، کرداروں کی بات ہے، وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ منظر نامہ، جو آپ سین بتا رہے ہیں، جو مناظر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ مناظر بھی ہونے چاہیے ضروری، منظر نامہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پلاٹ یا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے۔ پلاٹ یعنی کہانی کو ترتیب دینا، شروعات کیا کریں گے آپ، کون سا چیز لائیں گے، پھر آپ ٹاپ پر کس طرح سے لے جائیں گے، پھر اینڈ کس طرح سے کریں گے، خاتمہ کس طرح سے کریں گے، وہ پلاٹ پورا ہونا چاہیے، وہ منظم طریقہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مکالمہ، کنورسیشن، جو ڈائلاگ، جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ مکالمہ کریں گے، بات چیت کریں گے، وہ بھی ہو سکتا ہے افسانے میں۔ لیکن ادھر افسانے میں، اس شارٹ سٹوری میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہے، کیونکہ بہت زیادہ اب اس میں لکھا جا چکا اور ابھی بھی لکھا جا رہا ہے۔ ناول کے مقابلے میں دوسرے جتنی بھی کیا نام اس کا، یہ جو نثر کی جتنی بھی فکشن کی چیزیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ افسانہ لکھا گیا، اور آج بھی سب سے زیادہ لکھا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شارٹ ہوتی ہے۔ بہرحال افسانے کی کوئی ایک تعریف مکمل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی، یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی ایک تعریف مکمل، ایک ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بدلتی ہوئی زندگی، کیونکہ ہماری زندگی روزانہ کی بنیاد پر چینج ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہر 5 سال 3 سال 4 سال کے بعد لائف سٹائل بدل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج، اور زمانے میں جو لوگوں کا مزاج، نیچر بھی دھیرے دھیرے چینج ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش، افسانے کو پیش کرنا، افسانے کو کس طرح سے ہم بیان کریں، کس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے لائیں، کس طرح سے اس کی شروعات کریں، کس طرح سے اس کا خاتمہ کریں، کس طرح سے اس کو ٹاپ پر لے جائیں، پیک پر لے جائیں۔ اور حیت میں بھی تبدیلیاں ہو رہی، اس کی شکل و صورت میں بھی تبدیلیاں ہو رہی، اس کے ڈول ڈال میں بھی تبدیلیاں ہو رہی، حیت سٹرکچر، اس کے سٹرکچر میں بھی تبدیلیاں ہو رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد دیکھیے، پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کی۔ یعنی کہ صرف پریم چند نے، بلکہ پریم چند کے ساتھ ساتھ پہلے جنہوں نے افسانے لکھنے شروع کیے اردو میں، جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک نمونہ دیا، آئیڈیل، ٹھیک ہے، ہاں آئیڈیل مطلب کہ ہمارے پاس نمونہ کیا تھا، آئیڈیل کیا تھا کہ جس کو دیکھ کر افسانے لکھے، تو نہ صرف پریم چند بلکہ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی سب سے پہلے افسانے کے نمونے پیش کیے، نمونے انہوں نے دیے، جو شروعات انہوں نے افسانے لکھنے شروع کیے، جس کو دیکھ کر بعد میں لوگوں نے افسانے لکھنے شروع کیے۔ شروع میں پریم چند نے بنگالی ادب سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا تھا۔ پہلے پریم چند نے بنگالی ادب، ٹھیک ہے، بنگلہ زبان میں، کیونکہ اردو سے پہلے بنگالی زبان بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اردو سے پہلے رابندر ناتھ ٹیگور کو جو نوبل پرائز ملا تھا گیتانجلی، وہ بنگالی زبان میں ہی اس نے لکھی، کیونکہ بنگالی زبان بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی تھی، بہت زیادہ آگے بڑھ چکی تھی ادب کے اعتبار سے۔ بہرحال تو بنگالی ادب سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کی، کیونکہ انہوں نے بنگالی میں بہت اچھی شارٹ سٹوریز، اچھی یہ افسانے پڑھے تھے، تو انہوں نے ان کو پھر اس سے متاثر ہو گئے اور اردو میں انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ، پہلا کلیکشن، پہلی کتاب جو چھپی، اس کا نام تھا سوز وطن، 1908 میں۔ سوز وطن کا مراد ہے وطن کا جذبہ، وطن کا درد،
وطن کی جو درد ان کے دل میں تھا، کیونکہ جو سامراجی طاقتیں انگریزوں کے چنگل میں، انگریزوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا یہ ہندوستان، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اسی وجہ سے اس کو بیان کیا تھا اس میں۔ ان افسانوں میں سامراج دشمن اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی کی گئی، اور ان افسانوں میں جو انہوں نے کتاب کلیکشن پہلی چھپائی تھی اس میں سامراج دشمن، سامراج حکومت، سام اور راج، یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ سام کہتے ہیں موت کو، راج کہتے ہیں حکومت، یعنی موت کی حکومت، یعنی جس میں کوئی قانون نہ ہو، بلکہ جس کو چاہے مار دے، جس میں کوئی قانون نہ کی کوئی چیز نہ ہو، اندھا راج جسے پاکستان میں بھی ہے۔ اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وطن سے محبت کا اظہار، دوستی کا اظہار، جذبات، لگاؤ کا اظہار، اس کی ترجمانی، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اس لیے انگریز حاکموں نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا، اور پریم چند کی ابتدائی کہانیوں میں داستانوں کے انداز کی جھلک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز حاکموں نے، انگریزی حکام نے، انگریزی ایڈمنسٹریٹر نے، انگریزی افسروں نے، انگریز حکام نے، انگریز ایڈمنسٹریٹر نے، انگریز جو ہے وہاں کے اس حکومت کے کارندوں نے اس کو ضبط کیا، یعنی اس کو بین کیا، قبضے میں لے لیا، بین کر دیا۔ پریم چند کی ابتدائی کہانیوں میں داستانوں کے انداز کی جھلک، انہیں داستانوں کے انداز کی، داستان کی طرح بیان کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں ان کا فن برابر ارتقا کرتا رہا، لیکن بعد میں ان کے جو آرٹ، ان کا فن یعنی ان کا آرٹ، ان کی کاریگری، لکھنے کی صلاحیت دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، اور انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ پھر انہوں نے افسانہ نگاری کو، افسانہ لکھنے کو، افسانہ کہنے اور افسانہ نگاری کو کیا کیا؟ نئی بلندیوں تک پہنچایا، بہت آسمانوں تک پہنچا دیا۔ پریم چند کے زمانے میں اردو میں رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے، رومانی بہت زیادہ ہیومر جو ہوتے تھے اس کو لکھے گئے، لیکن ایسے افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری ندوی، مجنون گورکھ پوری قابل ذکر ہے۔ 1938 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ترقی پسند تحریک ایک بہت بڑی تحریک تھی، ٹھیک ہے، آگے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ترقی پسند تحریک، جس طرح ہم نے اس سے پہلے جو سنا ہے علی گڑھ تحریک، اس سے پہلے جو فورٹ ولیم کالج نے اردو میں اپنا بہت یوگدان دیا، اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے نا، علی گڑھ تحریک جو سر سید نے، اور اس کے پہ جو ساتھ میں جو نذیر احمد تھے، اور کیا نام اس کا، مولانا الطاف حسین حالی تھے، مولانا شبلی نعمانی تھے، محمد حسین آزاد تھے، اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اردو، یہ علی گڑھ تحریک کے تحت، یعنی سر سید اور علی گڑھ تحریک کے ساتھ وابستہ ہو کر انہیں اردو زبان کو بہت زیادہ آگے بڑھایا۔ لیکن اس کے بعد دوسری ایک تحریک شروع ہوئی تھی، ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی، اور اس کا